بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا پارہ ہو جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ذکر ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ نے تمہیں رہبر کیسے عطا کی، غور کرنا ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی بن کے آئے تھے۔ بنی اسرائیل قبطیوں کے قبضے میں ہے، فرعون کی حکومت ہے، فرعون انہیں ساتھ نہیں اٹھانے دیتا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، حالت یہ تھی وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان پہ جبر کیا ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، انہیں قوت دی، انہیں طاقت دی، انہیں آزادی کا تصور دیا۔ ایک رات حکم خدا سے کافی عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد جب رات کو فرعون سو گیا، اس کے سپاہی، اس کے پہرے دار بھی سو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل گئے۔ آپ نے بڑے خاموشی سے، توجہ سے اس جملے کو سن لیا، فرعون سو گیا تھا۔ بھئی کتنی جاہل قوم تھی جن کا خدا بھی سو جائے، پھر بھی اسے سجدے کرنے، پھر بھی اسے رب ماننے۔ سو گیا خدا سو گیا، قوم نکل گئی، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ صبح اٹھا، بنی اسرائیل نہیں ہے، حضرت موسیٰ لے کے نکل گئے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اسے ذکر کیا، اور سورتوں میں بھی تذکرہ ہے، ہاں مطالعہ کر لینا، تلاوت کرنا ترجمے کے ساتھ۔ صبح یہ فرعون تیار ہوا، اس نے لشکر تیار کیا، سپاہی تیار کیے، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، بنی اسرائیل کے پیچھے چلے۔ اب حالت یہ تھی، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، درمیان میں بنی اسرائیل ہیں۔ اب حضرت موسیٰ پہ غصہ اتار رہے ہیں، موسیٰ مروا دیا تو نے، ہم تو مارے گئے، آگے جائیں تو دریا ہے، ادھر غرق ہو جائیں گے، پیچھے ہے، پیچھے سے فرعون آ گئے، اب وہ مارے گا، ہمیں تو مروا دیا تو نے، اب تو مارے گئے ہم۔ اتنے میں ارشاد خدا بندی ہوا، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا، اسے اس دریا کے پانی پہ مار، تو مارنا تیرا کام ہے، پانی کو جدا کر کے راستے بنانا میرا کام ہے۔ حضرت نے کسا مارا، پانی پھٹ گیا، درمیان سے راستہ بن گیا، دونوں طرف پانی رک گیا، زمین خشک ہو گئی۔ چلو یہاں سے، پوری قوم سے کہا چلو۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، کہنے لگے کیسے جائیں بھائی، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ایک قبیلہ آگے دوسرا پیچھے، جو پیچھے چلے گا اس کی چودراہٹ تو ختم، ہم تو کیسے ان کے پیچھے چلیں، ہمارے شریک ہے وہ، ہمارے ہم منصب ہے وہ، ان کا الگ قبیلہ، ہمارا الگ قبیلہ، ہمیں الگ الگ راستے بنا دے۔ حضرت کو حکم ہوا، انہوں نے پھر عصا مارا، 11 مرتبہ پھر مارا، 12 راستے بن گئے۔ یہ اترنے لگے، پھر کہتے اللہ کے نبی نہیں، میں ادھر، ہمارا قافلہ ادھر سے جا رہا ہے، یہ قبیلہ ادھر سے جا رہا ہے، درمیان میں پانی کا پہاڑ ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اس طرف جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ذرا درمیان میں کھڑکیاں بھی بنا، ہم چلتے بھی جائیں، انہیں دیکھتے بھی جائیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں خیریت سے، کوئی پرابلم نہیں۔ درمیان میں پھر عصا مارا گیا، پھر راستے سے ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ نے ہم پریشان کتنا کیا ہے، اللہ نے ہمیں رہبر کیسے عطا کیے۔ دریا سے ادھر چلے گئے، یہ نکل گئے بنی اسرائیل، اتنے میں فرعون پہنچ گیا، وہ بھی دریا میں اتر گیا۔ جب سارا لشکر اتر گیا، وہ پانی آپس میں مل گیا، وہ دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، بنی اسرائیل ادھر چلے گئے۔ جب ادھر پہنچے نا تو ایک قوم کو دیکھا جن کے سامنے ایک بہترین، خوبصورت، دلکش، خوشنما بت انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کی عبادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی
ایسا ایک ہمیں بھی بنا دے. کتنا خوبصورت بت ہے. ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے ایسا بت بنا دے ہم بھی عبادت کریں. حضرت موسیٰ نے کہا اتنی مشکل سے تمہیں میں نے توحید کے سبق پڑھائے تھے, یہ پھر بت دیکھتے ہوئے اندر کا بت پھر بیدار ہو گیا. جاؤ چلے جاؤ. 40 سال اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. موسیٰ چھوڑ, اب ان کو ذرا ہم ان کو تھوڑا امتحان لیتے ہیں. نہیں باز آتے نا شرک سے, چھوڑ دو ان کو. 40 سال دھکے کھاتے رہے. گھر تو پیچھے چھوڑ آئے تھے, پاس کھانے کا کتنا سامان تھا. جنگلوں میں پھر رہے ہیں, کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, کہیں رات آتی ہے تو سو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں پھر چلنے لگ جاتے ہیں. 40 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آئے. اللہ کے نبی معافی, اللہ سے کہو معاف کر, بس اب کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے, اب پھر بت کی محبت نہیں آئے گی. بڑی ہو گئی ہمارے ساتھ, 40 سال ہو گئے, اللہ کے نبی معافی لے دے. حضرت موسیٰ نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا, قرآن مجید ہے, ان سے کہو وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. انہیں کہو اس شہر میں داخل ہو, آگے ایک دروازہ ہے, اس دروازے کے اندر سے سجدہ کرتے ہوئے حطة کہتے ہوئے چلے جاؤ, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا, نیکوکاروں کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا. باب حطہ بن گیا, اس کے اندر سے گزرو, سجدہ کر کے گزرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. باب حطہ, جب قرآن میں باب حطہ والی آیت اتری نا تو کچھ مسلمان بارگاہ نبوت میں آ گئے. یا رسول اللہ, بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی کے لیے باب حطہ تھا, اس امت مرحومہ کے لیے باب حطہ کون ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ان علی فی امتی کمثل باب حطہ فی بنی اسرائیل. جیسے بنی اسرائیل میں باب حطہ تھا, میری امت میں علی باب حطہ ہے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. وہ علی جسے پیغمبر باب حطہ کی مانند قرار دے رہے ہیں, اللہ نے ہمیں اس علی کی رعیت بنا دیا. کتنا بڑا احسان ہے میرے خالق. ایسا امام عطا فرمایا جو علی حیدر کرار کے دامن سے متمسک ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جائے گی. ہاں, یہ علماء کرام تشریف فرمائے, میری دائیں طرف بھی میری بائیں طرف بھی. علماء کے چھرمٹ میں پڑھنا ویسے بھی ذرا مشکل ہوتا ہے, ہاں ذرا خوفداری ہے مجھ پہ, لیکن کوشش کر رہا ہوں میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں. محبت اہل بیت, معصومین فرماتے ہیں, سید الانبیاء فرماتے ہیں, ہماری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. محبت اہل بیت, اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ہو محبت اہل بیت, محبت اہل بیت ہو, یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے, ختم کرتے ہیں گناہ. آل محمد کا محب ہونا, اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر خالق نے کتنا بڑا احسان کیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.